السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ود عامرہ۔ غداری ایک ایسا مکروہ عمل ہے کہ جو کسی بھی رشتے یا معاشرے کے لیے کسی زہر قاتل سے کم نہیں۔ اس غداری کے حوالے سے سب کانٹیننٹ میں دو تاریخی کردار میر جعفر اور میر صادق اتنے بدنام ہوئے کہ ان کے نام آج بھی غدار کے طور پر ضرب المثل کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں۔ جب غداری کی کوئی واردات ہو یا ویسے حالات پیدا ہوں تو ایسے کرداروں کو میر جعفر اور میر صادق سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے، جو کہ آج بھی ایک شرمناک تاریخی علامت کے طور پر زندہ ہیں، مگر شاید آج کی نوجوان نسل ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ 1707 سے 1799 تک کا 82 سالہ دور مغلیہ سلطنت کے زوال کا دورانیہ ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد کے 10 سال تک ہندوستان میں خانہ جنگی کا ماحول رہا اور اس دوران 7 عدد خونریز جنگیں بھی ہوئیں، جس کے باعث مغل حکومت کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ بے شمار فوجی ماہرین، سپہ سالار اور سپاہی مارے گئے۔ یوں مغلیہ سلطنت کی کمزوری کے سبب کئی صوبے آزاد ہوئے۔ ان آزاد ہوئے صوبوں میں بنگال بھی شامل تھا۔ اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ انگریز جو تجارت کی غرض سے ہندوستان پہنچے تھے، یہ اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت کی آڑ لے کر تمام ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ہندوستان کے سیاسی معاملات میں بھی مداخلت شروع کر دی اور دن بدن مختلف اقدامات کے ذریعے اپنی طاقت میں اضافہ کرتے رہے، جن میں اپنے تجارتی مراکز کو قلعہ بند کرنا، علاقے میں ہندوؤں کو زیادہ سے زیادہ نوازنا، مسلم حکمرانوں کے مختلف کارندوں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانا جیسے اقدامات شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کے کارندوں کی غداری سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کے قدم مضبوطی سے جمانے میں بہت معاون ثابت ہوئی۔ 1756 میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں جب اپنا انفلوئنس بڑھا رہی تھی اور مسلسل بنگال میں حملوں میں مصروف تھی، اس وقت 24 سالہ نواب سراج الدولہ اپنے دادا علی وردی خان کے انتقال کے بعد بنگال کے حکمران بنے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال میں نواب سراج الدولہ کے مخالفین کی بھرپور حمایت کر رہی تھی اور ساتھ ہی اپنے قلعہ بند تجارتی مراکز میں مسلم حکمرانوں کے خلاف سازشوں میں بھی مصروف تھی، اور مزید یہ کہ انہوں نے ہندوستان میں ملی تجارتی مراعات سے ناجائز فائدے بھی اٹھانے شروع کر دیے۔ انگریزوں کے ان تمام اقدامات سے تنگ آ کر نواب آف بنگال سراج الدولہ نے حملہ کر کے کلکتہ پر قبضہ کر لیا، مگر لارڈ رابرٹ کلائیو نے جوابی حملے کے ذریعے کلکتہ واپس حاصل کر لیا اور ساتھ ہی نواب سراج الدولہ سے بظاہر امن معاہدہ کیا، مگر اندرون خانہ رابرٹ کلائیو نے سراج الدولہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا، کیونکہ سیدھے طور پر نواب سراج الدولہ انگریزوں کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے۔ یہاں بتاتی چلوں کہ یہ وہی لارڈ رابرٹ کلائیو ہے جو کہ آگے چل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا گورنر جنرل بنا۔ بہرحال اس موقع پر نواب سراج الدولہ کے خلاف سازشوں کے نئے تانے بانے بنے جانے لگے، جس کے لیے نواب سراج الدولہ کے کچھ اہم کارندوں کو رشوت اور اقتدار کا لالچ دے کر خریدا گیا۔ ان میں سر فہرست نواب سراج الدولہ کا ایک ساتھی میر جعفر تھا، جو کہ فوج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا۔ سراج الدولہ اس پہ زیادہ اعتبار تو نہیں کرتے تھے، مگر چاروں جانب سے سازشوں میں گھرے سراج الدولہ میر جعفر کو فی الحال اس عہدے سے ہٹا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ میر جعفر سراج الدولہ کے بزرگوں کے دور میں بہت سی بغاوتیں کچلنے اور جنگوں کے دوران اپنے بہترین عسکری فیصلوں کے لیے جانا جاتا تھا، مگر میر جعفر ذات کا سید ہونے کے باوجود نہایت بری فطرت رکھنے والا شخص تھا، جس کی نظریں بنگال کے تخت پہ تھیں اور اس کی خواہش تھی کہ نواب سراج الدولہ کی حکومت ختم ہو اور وہ خود نواب بن جائے، جس کے لیے اس نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی۔ انگریزوں سے پیسہ لے کر بہت سے مقامی سرداروں میں وہ رقم بانٹ کر اپنے ساتھ ملا لیا اور اس طرح انگریزوں کی فتح کے لیے راستہ ہموار کیا۔ بدلے میں انگریزوں نے بنگال کی حکمرانی کے وعدے کے ساتھ اس سے خفیہ معاہدہ طے کیا اور باقاعدہ اسٹریٹجی کے تحت 1757 میں پلاسی کی جنگ چھیڑی گئی۔ اس موقع پر انگریزوں کی فوج میں 3000 فوجی جبکہ نواب سراج الدولہ کے پاس 50,000 کی فوج موجود تھی۔ 23 جون 1757 میں پلاسی کے مقام پر ہوئی اس جنگ کے عین درمیان میر جعفر طے شدہ پلان کے تحت فوج کو لے کر نواب سراج الدولہ سے الگ ہو گیا، جس کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہو گئی۔ اس شکست کے بعد سراج الدولہ سادہ لباس میں اپنے اہل و عیال اور ملازمین کے ساتھ جان بچا کر مرشد آباد سے بھاگ نکلے۔ اس موقع پر رابرٹ کلائیو نے میر جعفر کو مشورہ دیا کہ وہ فوراً دارالحکومت مرشد آباد پہنچ کر اس پر قبضہ کر لے۔ اس دوران نواب سراج الدولہ کی تلاش کے لیے میر جعفر کے بیٹے میران نے پوری طاقت لگا دی۔ رابرٹ کلائیو نے اگلے دن میر جعفر کو میسج بھیجا کہ آپ کو فتح مبارک ہو، فتح میری نہیں بلکہ آپ کی ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کو نواب بنانے کا اعلان کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہو۔
دوسری جانب نواب سراج الدولہ چند دن تو بھاگتے اور چھپتے رہے، مگر پھر ان کی مخبری ہو گئی اور بالآخر میر جعفر کے داماد میر قاسم نے نواب سراج الدولہ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا اور 2 جولائی 1757 کو دارالحکومت مرشد آباد لے آیا، جہاں میر جعفر کے بیٹے میران نے اپنے داماد اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر نواب سراج الدولہ کو تشدد کر کے دردناک انداز میں شہید کر دیا، اور یوں انگریزوں سے نبھائی اس وفاداری کے باعث میر جعفر کو بنگال کا حکمران بنا دیا گیا۔ میر جعفر کو تخت پر بٹھانے کے ساتھ ساتھ اسے سلامی بھی دی گئی اور ساتھ ہی اعلان ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میر جعفر کے اقتدار میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی اور وہ ایک آزاد حکمران ہوگا، جبکہ کمپنی صرف اور صرف اپنے تجارتی معاملات پر ہی نظر رکھے گی۔ مگر در حقیقت اصل اختیارات لارڈ رابرٹ کلائیو نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھے اور ریاست بنگال کے ساتھ مختلف معاہدوں کے تحت عملی طور پر بنگال پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا مکمل راج قائم ہو گیا، جس کے بعد انگریزوں نے یہاں خوب لوٹ مار کی اور بنگالی عوام کو بھی جی بھر کر لوٹا۔ بنگال میں قالین سازی کا بہترین کاروبار تھا جو کہ تباہ ہو گیا، جبکہ 33 سالہ لارڈ رابرٹ کلائیو راتوں رات یورپ کا امیر ترین شخص بن گیا، کیونکہ جنگ پلاسی میں ہوئی اس فتح کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ کے خزانے سے کلائیو کو ذاتی طور پر 34,000 پاؤنڈ کی رقم حاصل ہوئی۔ ساتھ ہی وہ اس جاگیر کا مالک بھی بن گیا جس کی اس زمانے میں بھی سالانہ آمدن 27,000 پاؤنڈ تھی، جبکہ دوسری جانب جنگ پلاسی کے بعد بنگال میں مسلمانوں کے عروج اور اقتدار کا سورج غروب ہو گیا، کیونکہ بہت جلد یہ ثابت ہو گیا کہ میر جعفر میں قائدانہ صلاحیتوں کا شدید فقدان تھا اور وہ بنگال پر حکمرانی کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ پلاسی کی جنگ جیتنے کے 1 سال کے اندر ہی اپنی سستی، نااہلی، عیاشی، غرور اور لالچ کے باعث میر جعفر نے اپنی رعایا اور بنگال کی ریاست کی دیکھ بھال چھوڑ دی۔ ویسے تو میر جعفر ہمیشہ ہی مہنگے جواہرات پہننا پسند کرتا تھا، مگر نواب بنتے ہی ان کے استعمال میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، جبکہ دوسری جانب فوج کو وقت پر تنخواہیں بھی نہ دی جاتی، جو کہ فوج میں سخت بے چینی کا باعث تھا، مگر میر جعفر کو اس کی قطعاً پرواہ نہیں تھی، جبکہ دن کا زیادہ عرصہ موسیقی سننا اور خواتین کا رقص دیکھنا اس کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اسی وجہ سے انگریز سرکار نے میر جعفر کو معزول کر کے اس کی پینشن مقرر کر دی اور اس کی جگہ اس کے داماد میر قاسم علی خان کو نواب بنا دیا۔ میر قاسم علی خان انگریزوں کی اس درپردہ حکمرانی کے خلاف تھا، اسی لیے اس کی انگریزوں سے جنگ بھی ہوئی، جس کے بعد انگریزوں نے میر جعفر کو پھر سے بنگال کا نواب بنا دیا، کیونکہ انگریز کو اس خطے میں میر جعفر اور میر صادق جیسے کمزور اور نااہل افراد ہی سوٹ کرتے ہیں۔ دوسری جانب میر جعفر کے بیٹے میران کی حرکات بھی کسی درندے سے کم نہ تھیں۔ علی وردی خان اور نواب سراج الدولہ کے تمام حرم کو دریا میں ڈبونے کے بعد سراج الدولہ کے چھوٹے بھائی مرزا مہدی سمیت 5 قریبی رشتہ دار اپنے حریفوں اور سابق انتظامیہ کے اہم اہلکاروں کو بے رحمی اور سفاکی سے قتل کروا دیا گیا، تاکہ مستقبل میں ہونے والی کسی بھی بغاوت کے امکان کو ہی ختم کر دیا جائے۔ میران سراج الدولہ کے خاندان کے مارے گئے ان افراد کی ایک لسٹ ایک خاص نوٹ بک میں اپنی جیب میں ہر وقت ساتھ رکھتا تھا۔ جلد ہی اس لسٹ میں مرنے والوں کی تعداد 300 ہو گئی۔ یہی وجوہات تھیں کہ مزید 3 سال کے اندر اندر ہندوستان کا امیر ترین شہر مرشد آباد اجڑ گیا اور یہاں غریبی ناچنے لگی۔ بنگال کی اس بربادی کے لیے انگریزوں کے ساتھ میر جعفر خود بھی ذمہ دار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہمیشہ میر جعفر کی وکالت کرنے والا رابرٹ کلائیو بھی میر جعفر کو دی اولڈ فول اور اس کے بیٹے کو میران دی ورتھ لیس ینگ ڈاگ کہنے پہ مجبور ہوا۔ میر جعفر کی اس غداری اور ناعاقبت اندیشیوں کے سبب جنگ پلاسی کے 180 سال بعد تک انگریز یک طرفہ طور پر ہندوستان پر حکمرانی کرتے اور اسے لوٹتے رہے، جس کی گواہ تمام دنیا ہے۔ اس غدار وطن میر جعفر کی وفات 5 فروری 1765 میں ہوئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق میر جعفر ایک لائق سپہ سالار مگر مکمل طور پر نااہل حکمران تھا، اور غداری کا یہ ٹیگ اس شخص کے ساتھ یوں جڑا کہ اس کی آنے والی نسلیں لوگوں کو اپنا رشتہ اس شخص سے بتانے سے بھی شرماتی رہیں، جیسے کہ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کا تعلق میر جعفر کے خاندان سے تھا، اور فرائیڈے ٹائمز نامی رسالے میں چھپے خالد احمد کے ایک مضمون کے مطابق اسکندر مرزا کے لیے یہ حقیقت شرمندگی کا باعث تھی، اسی لیے صدر رہتے ہوئے کبھی اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا، مگر ان کے بیٹے ہمایوں مرزا کی لکھی گئی کتاب فرام پلاسی ٹو پاکستان اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اس کتاب میں مزید بہت کچھ بیان ہوا ہے، مگر وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں۔ تو آپ کہیے میر جعفر اور اس کے خاندان کے اس عبرتناک انجام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔